بلکہ آپ اپنی زوجہ محترمہ حضرت سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی سلام اللہ علیہ نبی پاک علیہ السلام کے حکم پر آپ نے پہلی ہجرت حبشہ فرمائی۔ حضرت عثمان غنی ان لوگوں میں سے ہے جنہوں نے 2 ہجرتیں کی۔ پہلی ہجرت حبشہ تھی اور دوسری ہجرت مدینہ۔ اور حضرت عثمان غنی اپنی پیاری بیوی اور نبی پاک علیہ السلام کی بیٹی حضور کے حکم سے آپ نے پہلی ہجرت ملک کے حبشہ کی طرف کی۔ غریب الوطنی میں آپ نے وقت گزارا اور ایک عرصے کے بعد واپس مکے میں پڑھ گئی۔ اور دوسری ہجرت مدینہ کی جو تمام صحابہ نے کی نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ، عثمان غنی نے بھی وہ ہجرت کی۔ اور اسی لیے حضرت سعد بن ابی وقاص کہا کرتے تھے کہ حضرت عثمان غنی افضل اس لیے ہے کہ یہ 2 ہجرتوں والا ہے اور نبی کی 2 بیٹیاں اس کے نکاح بھی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سن 6 ہجری کو ہجرت کے 6 سال یکم ذی الحج کو آقا علیہ السلام نے جب پروگرام کیا، صحابہ کو اکٹھا کیا کہ ہم بیت اللہ شریف کا حج کریں گے، طواف کعبہ کریں گے۔ اب مکے کے لوگ جو مکے کے لوگ تھے ان کو جب خبر ہوئی کہ صحابہ آ رہے ہیں، انہوں نے جنگ کی تیاری کی، جنگی ساز و سامان جمع کیا، ہرگز اب مکے میں داخل نہیں ہونے دیں گے۔ نبی پاک علیہ السلام کے جو جاسوس تھے انہوں نے آگے حضور کو خبر دی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا ارادہ حج ہے، مگر اہل قریش اور اہل مکہ کا ارادہ جنگ ہے، وہ تو جنگ کرنا چاہتے ہیں۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ کے مقام پر رک گئے، حدیبیہ کے مقام پر رکے، اور رکنے کے بعد آپ نے فرمایا کہ مکہ المکرمہ میں ہم ایک سفیر بھیجیں گے جو جا کر ان سے بات چیت کرے گا، تو ان کو سمجھائے گا اہل مکہ کو۔ غور و خوض کی بات ہے کہ بڑے جلیل القدر صحابہ تھے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی کا نظر انتخاب میرے نبی کا پڑا، کیونکہ مکہ کے اندر عثمان غنی کی عائشہ رشتہ دار بھی تھے، اور حضرت عثمان غنی وہ فرد واحد تھے جو عاجز، انکشار، نرم مزاج اور سلوک پسند تھے۔ آپ کے اندر جو مادہ تھا وہ مادہ سلوک زیادہ تھا، نرمی تھی آپ کے اندر، اور مکے کے اندر ایسے ہی انسان کی ضرورت تھی۔ حالانکہ سارے صحابہ بڑے عزت والے تھے، مگر نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ہم عثمان غنی کو بھیجیں گے، ہماری طرف سے سفیر بن کے مکے جائے گا۔ یہ عظمت عثمان غنی کہ اسلام کی ترجمانی اگر کائنات میں کسی نے کی ہے، صحابہ کی ترجمانی کس نے کی ہے، وہ جناب عثمان غنی کی ذات، انہوں نے کی ہے اسلام کی ترجمانی۔ حضرت عثمان غنی مکہ المکرمہ میں گئے، جب خبر ملی ابو سفیان اور دیگر لوگوں کو کہ حضرت عثمان پاک آئے ہیں، انہوں نے حضرت عثمان غنی پر پارا لگا دیا کہ واپس نہ جائیں، واپس جا کے ہمارے حالات کی خبر نہ کریں مسلمانوں کو۔
حضرت عثمان غنی نے بات چیت کی وہاں جا کے ان کو سمجھایا، دیکھو ہم جنگ کے لیے نہیں آئے، احرام باندھے ہوئے ہیں، بیت اللہ کا حج کرنے آئے کر کے چلے جائیں گے، ابھی روکا نہ جائے۔ لیکن قریش مکہ مکہ نے انکار کیا، اور انکار کرنے کے بعد یہ افواہ گردش کرنے لگی کہ مکہ المکرمہ کے اندر جناب عثمان پاک کو شہید کر دیا گیا، اور یہ خبر حدیبیہ پر موجود نبی پاک علیہ السلام اور نبی پاک کے غلاموں تک پہنچی، حضور کے غلاموں تک یہ بات پہنچی۔ آقا علیہ السلام نے بھی سنا کہ مکہ کے اندر کافروں نے میرے عثمان کو شہید کر دیا، یہ خبر تھی۔ اب جو اگلی بات تھی، ادھر حضرت عثمان غنی سے یہ کہا گیا کہ رسول اللہ اور ان کے صحابہ اس سال نہیں آ سکتے، مکے میں داخل نہیں ہوئے، آپ چونکہ آ چکے ہیں، ہمارے مہمان ہیں، پھر بھی آپ ہمارے قبیلے کے سرداروں میں رہے، آپ کے لیے کعبہ اللہ حاضر ہے، طواف مکہ کر لیں، کعبہ کر لیں، عمرہ کر لیں، مگر عثمان غنی میں تیرے عقیدے پر قربان جاؤں، اور قیامت تک کے مسلمانوں کو میرے پاک عثمان نے ایک عقیدہ دے دیا، وہ عقیدہ یہ تھا، پاک عثمان نے فرمایا اے مکے کے رہنے والوں، میں رسول اللہ کے بغیر بیت اللہ کا حج نہیں کر سکتا، میں کبھی بھی اس بیت اللہ کا طواف نہیں کروں گا رسول اللہ کی مرضی کے بغیر۔ عقیدہ کیا دیا ہے کہ عبادت تو وہ عبادت رب قبول کرتا ہے جس عبادت پر میرے نبی راضی ہو جاتے ہیں، جس عابد پر عبادت کرنے والے پر رسول اللہ راضی ہو گئے، عبادت اس کی قبول ہوگی۔ یہ نماز، یہ روزے، یہ حج، یہ زکوٰۃ، یہ تسبیحات، یہ گدیاں، یہ جبے، یہ سارا کچھ اس وقت اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگا جب ہم رسول اللہ کے ساتھ وفائے عہد کریں گے اور دامن رسول اللہ پکڑ لیں گے۔ یہ عثمان غنی کا عقیدہ ہے، آج کے سنی بریلوی کا نہیں ہے، یہ نبی پاک کے زمانے کے اندر حضور کے غلام کا یہ عقیدہ ہے۔ ورنہ بیت اللہ کا گھر تھا، طواف کعبہ کرنا عبادت خدا بندی تھی، کیا صحابہ نہیں جانتے تھے کہ اللہ کی عبادت جب بھی نے کر لو، مگر نہیں کی، کیونکہ اس عبادت میں مصطفیٰ نے اجازت کوئی نہیں دی، اور نبی پاک علیہ السلام تک جب یہ خبر پہنچی، یہ خبر حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں کس پر ہمیں پہنچی، تو آقا علیہ السلام نے صحابہ کو بلایا، فرمایا میرے صحابہ قتل عثمان پر بیعت کرو، میرے ساتھ قتل عثمان پر بیعت کرو۔ آقا علیہ السلام نے ہاتھ بڑھایا، 1400 سے زائد صحابہ نے آقا علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کی، کس بات پر؟ ہم اس وقت تک واپس مدینے نہیں جائیں گے جب تک ہم عثمان غنی کا بدلہ نہیں لیں گے۔ اور پھر آقا علیہ السلام نے اپنا ہاتھ اٹھایا، فرمایا میرے صحابہ کما رہے گا، عثمان مکے میں ہے، یا نہیں یہ تم نے میرے ہاتھ پہ بیعت کی، میں محمد عثمان کی طرف سے بیعت کرتا ہوں۔ اور آقا علیہ السلام نے اپنا ہاتھ رکھا۔ اب یہ حدیث لاکھوں بار آپ نے سنی ہو، اور اصل بات کیا ہے کہ آقا عثمان غنی کا وقار اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ سیدنا عثمان غنی کتنے اعلیٰ پائے کے صحابی رسول تھے، آپ کی عزت کتنی اعلیٰ تھی رسول اللہ کے ہاں، کس مقام پر فائز تھے کہ خبر ملی کائنات میں واحد ایک عثمان غنی ہے کہ جن کے لیے میرے پیغمبر نے کہا کہ ہم اس وقت تک واپس نہیں جائیں گے جب تک عثمان غنی کی شہادت کا بدلہ نہیں لیں گے۔
جن کے لیے میرے نبی نے خود بیعت کی ہو. تو نبی عثمان غنی اتنے اعلیٰ تھے کہ آپ سفیر امن بھی، داعی اسلام بھی، اور عزت رسول کے محافظ بھی. اور آقا علیہ السلام نے 1400 صحابہ سے بیعت کی، درخت کے نیچے بیٹھ کر حدیبیہ کے مقام پر. اور حضرت سیدنا عثمان غنی کا مرتبہ شان کیا ہے کہ جب عرب کے عیسائیوں نے افواہ پھیلا دی کہ نعوذ باللہ من ذالک حضور اس دنیا سے رخصت ہو گئے، ابھی حضور حیات تھے، اور نے ہرقل اور روم کے بادشاہوں کو خط لکھ دیے کہ آؤ مدینے پر حملہ کرو. اب مسلمانوں کا لیڈر کوئی نہیں، مسلمانوں کا رہنما کوئی نہیں، وہ دنیا سے چلے گئے، تم حملہ کر دو، بچے کچے ختم ہو جائیں گے. مگر جب یہ خبر میرے پاک نبی کے دربار میں پہنچی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بیکس پناہ کے اندر جب یہ بات پہنچی، اور وہ موسم کیسا تھا؟ موسم فصلیں پک چکی تھی، تیار فصلیں. میرے پاک نبی علیہ السلام مسجد میں تشریف لائے، صحابہ کو جمع کیا، فرمایا میرے صحابہ جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ، ہم نے نکلنا ہے، سامان اکٹھا کیا جائے. آقا اسلام نے ندا دی کہ مجاہدین کے لیے سامان اکٹھا کیا جائے. یہی وہ مقام تھا کہ جب سیدنا صدیق اکبر سارا سامان اٹھا کے لے آئے، عمر پاک آدھا لے آئے، کوئی کتنا لے کے آیا، کوئی کتنا لے کے آیا، مگر سیدنا عثمان غنی نے 10,000 مجاہدین کا اکیلے نے خرچ اٹھایا. 10,000 مجاہدین کا، حتیٰ کہ کسی صحابی نے قصبہ بھی خریدا تو عثمان غنی نے اپنی جیب سے پیسے اس کو ادا کیے. 10,000 مجاہدین اسلام کا اکیلے عثمان غنی کھڑے ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں 10,000 مجاہدین کو اونٹ بھی دوں گا، گھوڑے بھی دوں گا، سوار بھی دوں گا، اور اونٹ لدے ہوئے دوں گا، چاہے ہمیں 6 ماہ لگ جائے، 1 سال لگ جائے، ہم جب تک یہ صحابہ جنگ کریں گے عثمان غنی کا خرچ دیتا رہے گا. اس وقت میرے نبی نے فرمایا تھا کہ آج عثمان نے جنت کا سودا کر لیا ہے. اور وہ منظر تھا، فصلیں تیار، پکی ہوئی فصلیں. اور عثمان غنی کون ہے؟ فرمایا جب سے حضرت عثمان غنی نے کلمہ پڑھا رسول اللہ کا، اور شہادت کے وقت تک اب ہر جمعے 1 غلام آزاد کرتے تھے. ہر جمعے اب نماز جمعہ پڑھنے آنے سے پہلے 1 غلام خرید کر آزاد کرتے تھے. یہ منصب تھا عثمان غنی کا، یہ مقام تھا. جب حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال ظاہری کے بعد ایک مسئلہ اٹھا، جاگیر فلک تھا، تو ازواج مطہرات نے کہا کہ کسی کو ہم حضرت ابوبکر صدیق کی بارگاہ میں بھیجتے ہیں تاکہ ہمیں کچھ ملے. حضور کو بندہ فرما پوری ہمارے گھر کا چولہا کیسے چلے گا؟ گھر کا ایک نظام ہے کہ حضور کی جو ازواج امت کی مائیں، اور نظر انتخاب کس پہ پڑی؟ اور سب نے مل کے کہا کہ سیدنا عثمان غنی کو بھیجا جائے، عثمان غنی پاک کو بھیجا جائے. اور عثمان غنی پاک نے اور اماں عائشہ پاک نے میرے یہ حدیث سنائی کہ نبی پاک علیہ السلام نے یہ فرمایا ہے کہ جو ہم جب چلے جائیں ہماری وراثت میں درہم و دینار اور جائیدادیں نہیں ہوا کرتی، وہ تو سارا صدقہ ہوتا ہے، وہ وراثت کوئی نہیں ہوا کرتی.
وہ سب کچھ صدقہ ہوتا ہے، تو تمام ازواج مطہرات خاموش ہوگی، اپنے اپنے گھروں میں بیٹھ گئی۔ مگر خلافت راشدہ کے پہلے خلیفہ ابوبکر نے ایک اصول بنایا تھا کہ جتنا بھی وہاں سے انکم ہوتی، پیسے ملتے، باغ فدق سے، جاگیر فدق سے، سب سے پہلے نبی پاک علیہ السلام کے ازواج مطہرات کے گھر میں بھیجا جاتا، پھر حضور کی بیٹیوں کے گھر بھیجا جاتا، پھر حضور علیہ السلام کی آل پاک اور اولاد پاک اور خاندان کے لوگوں میں بھیجا جاتا۔ اگر بچ جاتا تو بیت المال میں دے دیا جاتا، نہ بچتا تو سارے کا سارا نبی پاک کے خاندان پر تقسیم کر دیا جاتا۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم المرتبہ حضرت عثمان غنی، جس وقت سیدنا فاروق اعظم کا دور آیا، دور فاروقی، طبیعت کے اندر اشداء علی الکفار، شان فاروقی تھی، وجاہت تھی آپ کی، آپ نے پابندی لگا دی، پابندی کے ساتھ کی، فرمایا حالانکہ صحابہ میں کیا تھے، کیا تھے؟ آپ نے فرمایا بھی ہر کوئی فتویٰ نہیں جاری کرے گا، ہر کوئی فتویٰ نہیں جاری کرے گا۔ ہر بندہ اللہ ہمارے یہاں فیس بک پہ مفتی بن گیا ہے، کسی ایک مولوی کی ایک تقریر سنی، اپنے آپ کو مفتی سمجھنا شروع کر دیا۔ ہمارے ایسے مفتی ہے نا، ہم نے دو چار تقریریں نیٹ سے نکال کے سنی، ہم مفتی بن گئے، ہم نے لوگوں کو کافر بنانا شروع کر دیا، کسی کو بدعتی، کسی کو کافر، کسی کو جاہل، کسی کو مشرک، کسی کو کیا، کسی کو کیا، کسی کو کہہ دی یہ تارک سنت ہے، یہ زندیق ہے، اس کے پیچھے نماز کوئی نہیں ہوتی، اور اس کا رہنا حرام ہے، اس کا نکاح خراب ہے۔ اپنے پاس سے ہی دو چار تقریریں سنی اور ہم نے لے دے کے جناب 1.5 اور 4.5۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم نے فرمایا آج کی بس صحابہ کی جماعت صحابہ، ایک صحابہ کے بعد ساری کائنات اکٹھی ہو جائے، میرے نبی کے ایک صحابی کے قدموں کی خاک کو نہیں پہنچ سکتی۔ یہ عظمت ہے نبی پاک کے صحابہ کی۔ کائنات کے سارے کتب، غوث، ابدال، داتا، خواجہ سارے اکٹھے ہو جائے، نبی پاک کے ادنا صحابی کی گردِ راہ کو بھی نہیں پہنچ سکتے۔ مگر فاروق اعظم نے فرمایا آج کے بعد سارے فتویٰ نہیں دیں گے۔ آپ نے 6 مفتی متعین کیے صحابہ میں سے، 6 مفتی، فرمایا جس نے کوئی دین کا فتویٰ پوچھنا ہے ان سے پوچھے، اور ان میں جو سب سے پہلا مفتی متعین کیا وہ جناب سیدنا عثمان غنی کو متعین کیا، سیدنا عثمان غنی کو متعین کیا۔ اور پھر جب آپ نے عدالتوں کا نظام بنائے کہ قاضی ہونے چاہیے، منصف ہونے چاہیے، اور آپ نے جب دیکھا کہ کون لوگ ہو جو منصب عدالت کی کرسی کو، منصب کو پورا کر سکیں، کون سے جج ہونے چاہیے کہ نبی کی امت اور نبی کے غلام اور پر اعتماد کر کے اپنے فیصلے کروائے، تو قاضی و قضا جو فاروق اعظم کے دور میں بنے وہ جناب عثمان غنی بنے۔ یہ مولویوں کو عدالتوں میں نہیں ہونا چاہیے۔ مولویوں کا کیا کام ہے؟ مولویوں سے ڈر اس لیے ہے نا کہ مولوی قرآن و سنت کی بات کرے گا، مولوی سے ڈر اس لیے لگا ہے نا کہ وہ تو پوچھے گا نا کہ تو نے کہاں سے کمایا، کہاں پہ اڑایا۔ مگر عثمان غنی فاروق اعظم نے پہلے مفتی بھی اپنے دور میں عثمان غنی کو، اور قاضی و قضا یعنی آپ نے وقت کی سپریم کورٹ کے چیف جسٹس جناب عثمان غنی کو لگایا۔ یہ عظمت کی حضرت عثمان غنی کی۔ انشاءاللہ اگلے جمعے میں باقی گفتگو آپ کی دور اور سیرت کے حوالے سے، مگر یہی 18 ذی الحج شریف آپ کا وصال مبارک ہے۔ مگر ایک بات یاد رکھو، یہ بات یاد رکھو امت کے لوگوں، کائنات میں بڑے بڑے مظلوم اس دنیا سے گئے ہیں، مگر کائنات حضرت علامہ سیوطی نے جو لکھا ہے، فرمایا کائنات میں سب سے مظلوم ترین جو انسان شہید ہوا
وہ جناب سیدنا عثمان غنی. آپ نے وجہ لکھی ہے، فرمایا عثمان وہ تھا کہ سارا مدینہ اس کنویں سے پانی پیتا تھا جو عثمان نے خرید کر دیا تھا، اور 40 دن عثمان پیاسا رہا. 40 دن آپ کے گھر کا محاصرہ رہا، پانی کی بوند تک نہیں کا سارا مدینہ اس کنویں سے پانی پی رہا تھا جو عثمان غنی نے اپنی جیب سے خرید کر وقف کیا تھا. پر عثمان غنی پانی کے ایک بوند کو ترس رہا تھا. اور یہ عثمان غنی نے اس وقت ایک خطبہ کہا کہ میں ہر سال ماہ ذی بھی آپ کو آخری 223 سناتا ہوں کہ جب آپ اپنی چھت پہ چڑھے اور جب بلائی اور یہ خارجی جمع ہو گئے، جب آپ نے دیکھا حالات ٹھیک نہیں، آپ نے کہا میرا قصور بتاؤ کیا ہے. آپ نے کہا میرا قصور بتاؤ. آپ نے آخری جو بات کی، آپ نے فرمایا لوگوں یاد رکھو میرا خون خون نہاب کیا جا رہا ہے. اگر تم مجھے نہیں چھوڑو گے تو قیامت تک یہ امت اکٹھی نہیں رہ سکے گی. آپ اس وقت کی جو نہیں کریں، فرمایا یہ امت بچ جائے گی نبی پاک کی، یہ تقسیم ہو جائے گی، میرا خون نہاب نہ کیا جائے، اس امت میں فرقہ پرستی کی بنیاد پڑ جائے گی. اور پھر وہی کچھ ہوا. تاریخ نے بتایا کہ شہادت عثمان کے بعد پھر سے اسلام پر وہ وقت نہیں آیا جو وقت عثمان غنی کے دور تک تھا. پھر سے امت میں وہ اتحاد نہیں آیا جو اتحاد خلافت راشدین کے دور تک تھا. پھر سے وہ عروج نہیں اسلام کو نصیب ہوا جو عروج عثمان غنی کے دور مبارک کا تھا. آپ کی شہادت بعد آپ کی شہادت 18 ذی الحجہ شریف ہے. رات کو بھی نردی سے شہید کیا گیا اور آپ کا مسئلہ کیا گیا اور آپ کو شہید کر کے آپ کئی دن تک آپ کا جنازہ نہیں لے لیا گیا. مدینے پر بلوائیوں نے قبضہ کر لیا. اور یہ عثمان غنی پھر بھی آپ کے حجب سے آبا آئے اور آپ نے کہا ہمیں حکم دیا جائے ہم ان سے لڑیں جنگ کریں، مگر عثمان غنی کی عظمت کو قربان کرو. فرمایا میں نہیں چاہتا میری وجہ سے میرے نبی کے شہر میں خون خراب ہو، میری وجہ سے حضور کے شہر میں جنگ ہو. اور پھر آپ نے وہی کہا فَسَيَكْفِيكَ اللَّهُ میرے لیے اللہ ہی کافی ہے. انشاءاللہ اگلے جمعے میں باقی حضرت عثمان غنی کی سیرت مبارکہ ہوگی. اللہ پاک ہمیں سیرت عثمانی پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. مالک بیریات اس امت کو پھر سے اہل عثمانی جیسا عظیم عہد عطا فرما دے. آمین بجاہ النبی.